بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بہترین اور بابرکت شروعات اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری اس تعلیمی نشست میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عام معلومات سے ذرا ہٹ کر ہے۔ بالکل، کیونکہ ہماری پہلی سلائیڈ کے حوالے سے میں بتا دی چلوں کہ آج ہم ایک خاص اور بڑا دلچسپ سبق شروع کر رہے ہیں، یعنی عربی بول چال کورس، 34واں سبق، اردو عربی منتخب جملے۔ صحیح، تو شروع کریں۔ جی بالکل۔ تو روزمرہ کی زندگی کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ملاقات اور خیریت پوچھنا۔ تو ہماری سلائیڈ نمبر 2 کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ جملہ ہے ہل انت بخیرن، یعنی کیا تم خیریت سے ہو؟ اور اس کا جواب ہے انا بخیرن الحمدللہ، مطلب میں خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو شروع میں حل لگا ہے نا، یہ عربی میں سوالیہ انداز پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے اردو میں ہم کیا لگاتے ہیں۔ اور چلیں اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ ہم اسے 3 بار دہرائیں گے، پہلے میں بولوں گا پھر آپ۔ جی ٹھیک ہے۔ حل انت بخیرن۔ ہل انت بخیرن۔ ایک بار پھر، حل انت بخیرن۔ ہل انت بخیرن۔ اور آخری مرتبہ، حل انت بخیرن۔ ہل انت بخیرن۔ بہت خوب۔ اب جواب کی طرف آتے ہیں۔ انا بخیرن الحمدللہ۔ انا بخیرن الحمدللہ۔ انا بخیرن الحمدللہ۔ انا بخیرن الحمدللہ۔ زبردست۔ واہ، یہ تو واقعی بڑا انٹریکٹیو ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی خیریت سے نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہماری سلائیڈ نمبر 3 بیماری کے ذکر پر ہے۔ جی، اور اس سلائیڈ پر جملہ ہے ما زال مصابا بالحمى، یعنی اسے ابھی تک بخار ہے۔ ما زال مصابا بالحمى۔ اچھا، اس میں یہ جو مصاب کا لفظ ہے یہ تھوڑا بھاری لگ رہا ہے۔ بالکل، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ صاد، واو اور با سے ہے۔ مصاب کا مطلب ہوتا ہے جس پر کوئی چیز آ کر لگے یا جو نشانہ بن جائے، اور حمہ بخار کو کہتے ہیں۔ تو عربی میں بخار کو ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے وہ کوئی تیر ہو اور انسان اس کا نشانہ بن گیا ہو۔ ارے واہ، یہ تو بڑی گہری تشبیہ ہے، مطلب انسان بیماری کا نشانہ بن گیا۔ جی بالکل، تو چلیں اس کو مل کر دہراتے ہیں۔ ما زال مصابا بالحمى۔ ما زال مصابا بالحمى۔ ایک بار پھر روانی سے۔ ما زال مصابا بالحمى۔ ما زال مصابا بالحمى۔ صحیح۔ اچھا، اب بیماری کے علاوہ بھی زندگی میں کئی بار انسان خیریت کے باوجود کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ہماری اگلی سلائیڈ نمبر 4 بالکل اسی صورتحال پر ہے۔ ہاں، یہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ بالکل۔ تو سلائیڈ پر جملہ ہے انا فی ورطۃ کبیرۃ، یعنی میں بڑی مشکل میں ہوں۔ اور دوسرا جملہ ہے امہلنی قلیلاً، یعنی تھوڑی مہلت دو۔ مجھے ایک بات پوچھنی تھی، یہ جو لفظ ورطۃ ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ کسی خاص طرح کی الجھن کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک سوچا۔ ورتا کا روٹ ورڈ وا را تا ہے، اور یہ اصل میں اس الجھنے یا پھنسنے کو کہتے ہیں جیسے کوئی جال میں پھنس جائے، یعنی ایک ایسی مشکل جس سے نکلنا بہت مشکل لگ رہا ہو۔ اچھا، تو مطلب جیسے کوئی پرندہ جال میں الجھ گیا ہو۔ یہ تو واقعی ایک بڑی مشکل کو بیان کر رہا ہے۔ تو چلیں اس کی ذرا ٹھہر کر مشق کرتے ہیں۔ ضرور۔ انا فی ورطۃ کبیرۃ۔ انا فی ورطۃ کبیرہ۔ انا فی ورطۃ کبیرہ۔ انا فی ورطۃ کبیرہ۔ اور اس کے ساتھ جو مہلت مانگنے کا جملہ ہے امہلنی قلیلاً۔ امہلنی قلیلاً۔ ایک دفعہ اور، امہلنی قلیلاً۔ امہلنی قلیلاً۔ زبردست۔ اب سلائیڈ نمبر 5 پر آتے ہیں، جہاں انتظار اور معذرت کا ذکر ہے۔ جی، سلائیڈ 5 پر جملہ ہے علینا انتظار مزید من الوقت، ہمیں کچھ وقت مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا ہے انی آسفن، یعنی مجھے افسوس ہے۔ یہ جو آصفن کا لفظ ہے نا، یہ معافی مانگنے کا ایک انتہائی شائستہ اور گہرا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب صرف سوری کہنا نہیں ہے، بلکہ دلی دکھ کا اظہار کرنا ہے۔ یعنی دل سے شرمندہ ہونا۔ ہاں۔ علینا انتظار مزید من الوقت۔ 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 اور معذرت کے لیے انی آسفن۔ انی آسفن۔ انی آسفن۔ انی آسفن۔
چلیں جی، یہ مشکل اور معذرت والا حصہ تو ہو گیا۔ اب ذرا روزمرہ کی اس تاخیر کی طرف آتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، سواری کی خرابی بہت عام مسئلہ ہے۔ بالکل، سلائیڈ نمبر 6 پر اسی کا ذکر ہے۔ جملہ ہے تأخرت بسبب الحافلہ فقد تعطلت فی الطریق۔ میں بس کی وجہ سے لیٹ ہوا، وہ راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ یہاں دو بڑے اہم الفاظ ہیں، ایک ہے حافلہ یعنی بس، اور دوسرا تعطلت۔ یہ تعطلت کا لفظ تو ہم اردو میں بھی تعطل کے طور پر استعمال کرتے ہیں نا؟ جی بالکل، اس کا روٹ عین تا لام ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کا کام کرنا چھوڑ دینا یا معطل ہو جانا۔ مشینری کے لیے یہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ صحیح، اور حافلہ کے تلفظ کی مشق کروا دے۔ جی، اس میں ہا کو ذرا حلق سے ادا کرنا ہے، الحافلتو۔ چلے پورا جملہ پڑھتے ہیں۔ تأخرت بسبب الحافلہ فقد تعطلت فی الطریق۔ تأخرت بسبب الحافلة فقد تعطلت في الطريق۔ بہت خوب۔ اچھا، اب سلائیڈ نمبر 7 پر بھی ایک سواری کی خرابی ہے، لیکن یہ سائیکل ہے۔ جملہ ہے تعطلت دراجتی فی الطریق۔ میری سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جملہ سلائیڈ میں 2 بار لکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو ہم بھی اسے اسی طرح 2 بار بڑے پرجوش انداز میں دہرائیں گے۔ بس یہاں یہ یاد رکھیں کہ حافلہ بس کو کہتے ہیں اور دراجہ سائیکل کو۔ جی ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تعطلت دراجتی فی الطریق۔ تعطلت دراجتی فی الطریق۔ چلیں یہ خرابیوں اور مسئلوں سے ذرا باہر نکلتے ہیں اور سفر کی کچھ خوشگوار یادوں کی طرف آتے ہیں۔ جی بالکل، سلائیڈ نمبر 8 ہمیں خاندانی سفر کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہاں جی، سلائیڈ 8 پر لاہور کے سفر کا ذکر ہے۔ جملہ ہے سافرت عائلتی الی لاہور لیومین۔ میری فیملی 2 دن کے لیے لاہور گئی ہوئی ہے، اور جب کوئی سفر سے آئے تو پوچھا جاتا ہے کیف کانت رحلتک، یعنی آپ کا سفر کیسا رہا؟ یہاں جو لفظ رحلہ استعمال ہوا ہے نا، اس کا روٹ رے ہے لے ہے، اور یہ خاص طور پر اس سفر کے لیے بولا جاتا ہے جس میں آپ نے سامان وغیرہ باندھا ہو اور ایک پورا تجربہ ہو۔ یعنی ایک مکمل ٹرپ۔ تو چلیں اس کی بھی بار بار دہائی کر لیتے ہیں۔ سافرت عائلتی الی لاہور لیومین۔ سافرت عائلتی الی لاہور لیومین۔ کیف کانت رحلتک۔ کیف کانت رحلتک۔ کیف کانت رحلتک۔ کیف کانت رحلتک۔ صحیح۔ اب خاندانی سفر کی بات ہوئی ہے تو خاندانی تعلق پر ایک بہت ہی خوبصورت جملہ سلائیڈ 9 پر موجود ہے۔ جی، اور وہ کیا ہے؟ جملہ ہے نحن لسنا اشخاصا بل کشخص واحد، یعنی ہم بہت سے لوگ نہیں بلکہ ایک ہی آدمی کی طرح ہیں۔ واہ، مطلب کیا بات ہے! یہ عربی کا کتنا میٹھا اور گہرا جملہ ہے نا۔ یہ ایک جان اور ایک قالب والی بات ہو گئی۔ بالکل، اور گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو اشخاص جمع ہے یعنی بہت سے لوگ، اور شخص واحد ہے یعنی ایک انسان۔ یہ جملہ خاندانی وحدت کو دکھاتا ہے۔ تو چلیں اس خوبصورت جملے کی تدریسی تکرار کرتے ہیں۔ جی، نحن لسنا اشخاصا بل کشخص واحد۔ نحن لسنا اشخاصا بل کشخص واحدا۔ ایک دفعہ اور، نحن لسنا اشخاصا بل کشخص واحد۔ نحن لسنا اشخاصا بل کشخص واحدا۔ یہ تو مجھے زبانی یاد ہو گیا۔ اچھا، اب سماجی تعلقات اور میل جول کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلائیڈ نمبر 10 پر کسی سے ملاقات کے ارادے کا ذکر ہے۔ جی، جملہ ہے لم ارہ الیوم، میں نے آج اس کو نہیں دیکھا، اور اگلا حصہ ہے ساعود الیہ، یعنی میں عنقریب اس کی طرف لوٹوں گا یا اس سے ملنے جاؤں گا۔ یہاں یہ جو ساعود میں شروع کا سین ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سین بہت اہم ہے۔ پھیل کے شروع میں جب سا لگا دیا جائے تو یہ مستقبل قریب یعنی عنقریب کا معنی پیدا کرتا ہے، مطلب بس ابھی تھوڑی دیر میں یا بہت جلد۔ اچھا، یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے لیکن بہت قریب کی۔ جی، تو مل کر اس کی مشق کرتے ہیں۔ لم ارہ الیوم۔ لم ارہ الیوم۔ لم ارہ الیوم۔ لم ارہ الیوم۔ ساعود الیہ۔ ساعود الیہ۔ ساعود الیہ۔ ساعود الیہ۔ اب اسی میل جول میں خوشی کی تقریبات بھی آتی ہیں۔ سلائیڈ نمبر 11 پر شادی کی ایک تقریب کا جملہ ہے۔ صاحبت اسرتی فی عرسی قریب لنا،
میں اپنے کنبے کے ساتھ ایک رشتہ دار کی شادی میں گیا تھا. یہاں دو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اسرا اور عرس۔ جی. اسرا کا مطلب ہوتا ہے کنبہ یا خاندان، اور اس کا جو روٹ ہے وہ ایک ڈھال یا زرے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی خاندان آپ کی ڈھال ہے، اور عرس شادی کو کہتے ہیں۔ تو چلیں ان الفاظ کے تلفظ پر زور دے کر اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ بالکل. صحبت اسرتی فی عرسی قریب لنا. صحبت اسرتی فی عرسی قریب لنا۔ صحبت اسرتی فی عرسی قریب لنا. صحبت اسرتی فی عرسی قریب لنا۔ اور جب اپنے رشتہ داروں یا اپنوں سے اتنی محبت ہو تو ان کی یاد بھی تو آتی ہے نا؟ سلائیڈ 12 پر اپنوں کی یاد کا جملہ ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ جملہ ہے ہل فکرت فینا، کیا تم نے ہمارے بارے میں سوچا؟ اور یہ جملہ بھی سلائیڈ میں 2 بار آیا ہے، تو میں اسے ذرا جذبات کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ ہل فکرت فینا، کیا تم نے واقعی ہمارے بارے میں سوچا؟ جی بالکل، اس میں جو فکر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر اپنا دھیان مرکوز کرنا، تو یہ بڑی اپنائیت سے پوچھا جا رہا ہے۔ چلیں اس کی بھی 2 مرتبہ دہرائی کرتے ہیں۔ ہل فکرت فینا، ہل فکرت فینا، ایک بار اور، ہل فکرت فینا۔ ہل فکرت فینا۔ بہت خوب۔ اچھا جی، یہ جذبات اور یادوں کی باتیں تو ہو گئیں، اب ذرا اپنی توجہ تعلیم کی طرف موڑتے ہیں کیونکہ سلائیڈ 13 اسی بارے میں ہے۔ صحیح، تو تعلیم کے حوالے سے کیا جملہ ہے؟ جملہ پڑھائی میں عدم دلچسپی پر ہے۔ لا ترغبوا فی التعلیم، تم پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے ہو۔ ویسے مجھے امید ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اس سبق میں پوری دلچسپی لے رہے ہوں گے اور ان پر یہ جملہ فٹ نہیں آتا۔ ہاں بالکل، ورنہ ہمارا اتنی بار دہرانے کا مقصد تو فوت ہو جائے گا۔ اس جملے میں لفظ رغب استعمال ہوا ہے۔ رغب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف دلی طور پر مائل ہونا یا دلچسپی لینا۔ لا ترغبوا فی التعلیم، لا ترغبوا فی التعلیم، لا ترغبوا فی التعلیم۔ لا ترغبوا فی التعلیم۔ صحیح۔ اب پڑھائی کی بات ہو تو چھٹیوں کا خیال بھی فوراً آ جاتا ہے۔ بالکل، اور سلائیڈ 14 چھٹیوں کے شیڈیول اور روزمرہ کے ہدف کے بارے میں ہے۔ اس میں وقت کے 3 پیمانے ہیں۔ جملہ ہے ستبدأ العطلة بعد 10 ایام، یعنی تعطیلات 10 دن بعد شروع ہوں گی، یا پھر بعد اسبوع یعنی 1 ہفتہ بعد، یا پھر بعد یومین یعنی 2 دن بعد۔ تو ہم ان تینوں پیمانوں یعنی 10 دن، 1 ہفتہ اور 2 دن کو الگ الگ بول کر مشق کرتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ جی شروع کریں۔ ستبدأ العطلة بعد 10 ایام۔ ستبدأ العطلة بعد 10 ایام۔ ستبدأ العطلة بعد اسبوع۔ ستبدأ العطلة بعد اسبوع۔ ستبدأ العطلة بعد يومين۔ ستبدأ العطلة بعد يومين۔ على الأقل مرة واحدة في اليوم۔ على الأقل مرة واحدة في اليوم۔ ایک دفعہ اور روانی سے، على الأقل مرة واحدة في اليوم۔ على الأقل مرة واحدة في اليوم۔ واہ، یہ تو ہم نے تمام سلائیڈز کور کر لیں۔ جی بالکل، اور اب ہم اپنے سبق کے اختتامی حصے یعنی سلائیڈ 15 پر آ گئے ہیں، جو کہ ریویژن یا دہرائی کی سلائیڈ ہے۔ تو اس میں ہم آج کے اہم ترین جملوں کا آخری مرتبہ اعادہ کریں گے۔ بالکل، تو ہم باری باری ان جملوں کو پوری روانی سے پڑھتے ہیں۔ میں پہلا جملہ بولتی ہوں، انی آصفن۔ امہلنی قلیلا۔ هل انت بخیر؟ لم ارہ اليوم۔ ساعود الیہ۔ زبردست۔ اور سامعین کے لیے ایک عملی نصیحت جو پچھلی سلائیڈ میں بھی تھی، ان جملوں کی مشق علی الاقل مرتن واحدہ فی الیوم، یعنی دن میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور کریں۔ بالکل، کیونکہ یہاں ایک بڑی گہری بات سمجھنے کی ہے۔ زبان نہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ عربی میں معذرت کرتے ہیں جیسے ہم نے سیکھا، یا کسی کا حال پوچھتے ہیں، تو آپ دراصل ایک مکمل ثقافت سے جڑ جاتے ہیں، ان کی سوچ اور ان کے جذبات کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی زبردست اور سوچنے والی بات ہے۔ تو میں تمام سننے والوں کا اس تعلیمی نشست میں شامل ہونے پر دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جی بالکل، امید ہے یہ مشق سب کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔
تو اگر سننے والوں کو اس طرح پریکٹس کر کے سیکھنے میں مزہ آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا کوئی بھی اگلا سبق آپ سے مس نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔